سورہ کا نام سورہ روم اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں روم اور ایران کی لڑائی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایران اور روم دو بڑی طاقتیں تھیں، جس طرح ہمارے زمانے میں روس اور امریکہ تھی، اور ان دونوں کی باہم بہت بڑی جنگیں ہوئیں۔ ایرانی لوگ مجوسی تھے، جس کا مطلب یہ ہے آتش پرست، آگ کی پوجا کرنا، اور ان کے ہاں دو خداؤں کا تصور بھی موجود تھا، جس طرح مشرکوں کے ہاں پایا جاتا ہے، ایک جنت کا خدا، ایک جہنم کا خدا۔ دوسری طرف رومی تھے، جن کا مذہب عیسائی تھا، اور انہیں اس لحاظ سے مسلمانوں کے ساتھ کچھ نسبت تھی کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، یہ تینوں چیزیں انہیں بہرحال پائی جاتی تھی۔ توحید کے قائل بھی تھے، جو عیسائیت کا صحیح مذہب تھا اس کے مطابق توحید بھی موجود تھی، ان میں آخرت کا تصور بھی موجود تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی بھی مانتے تھے، وحی کا سلسلہ اور رسالت اس پہ بھی ایمان تھا ان کا۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کو کچھ ان سے نسبت تھی کہ اہل کتاب ہے وہ، جبکہ مکہ کے مشرکین اپنے آپ کو ایرانیوں کے قریب محسوس کرتے تھے، یا مشرکوں کے، کیونکہ وہ بھی مشرک تھے اور دو خداؤں کا تصور تھا ان کے ہاں بھی، آگ کی پرستشی کرتے تھے۔ اس لیے اس جنگ میں مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں، ان کے عقائد ملتے جلتے تھے، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں تھیں عیسائیوں کے ساتھ، اس لیے کہ ان کے عقائد ان کے ساتھ ملتے جلتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک 670 عیسوی کی ہے، 570 عیسوی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال نبوت ملی، 610 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، 40 سال کے بعد، اس زمانے میں یہ لڑائی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کا ابتدا تو کچھ اس طرح ہوئی، جیسا کہ مورخین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ شروع میں روم اور ایران کی آپس میں بڑی اچھی بنتی تھی، لیکن روم میں اچانک انقلاب آ گیا، کچھ لوگوں نے بغاوت کی، اور جو نیا بادشاہ بیٹھا اس نے پہلے بادشاہ کی بیوی بچوں کو ذبح کر دیا، اور اس کے بیٹوں کو جس طرح انتقام وغیرہ کا سلسلہ لیا جاتا ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا اس نے۔ ایران کا جو بادشاہ تھا خسرو پرویز تھا اس وقت، اس نے اس کا جو پہلا بادشاہ تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے، اس نے بہانہ تو یہی بنایا کہ چونکہ اس نے بڑی قتل و غارت کی ہے بغاوت کے بعد، اور میرا محسن تھا روم کا بادشاہ، اس کا بدلہ لینے کے لیے بہانہ یہ بنایا کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے میں چڑھائی کر رہا ہوں، یا اس کا بدلہ لوں گا اس سے، اور اس کو ہٹانے کے بعد ہماری لڑائی ختم ہو جائے۔ ہم صرف اس عمل کو ہٹانا چاہتے ہیں، جیسے اس طرح خون بہایا ہے، اتنی قتل و غارت کی ہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف اتنا ہی ہے۔ چنانچہ چڑھائی کی ایران نے، اور وہ جو ظالم آدمی تھا یا قاتل تھا جس نے پہلے بادشاہ کے بال بچوں کو قتل کیا یا ظلم کیا، جو بھی کیا، اس کو ہٹا دیا، لیکن ہٹانے کے باوجود اس نے چڑھائی کا سلسلہ ختم نہیں کیا، بلکہ پوری جو رومی سلطنت تھی اس زمانے میں، اردن بھی روم کی سلطنت میں شامل تھا، شام بھی، فلسطین بھی، یہ سارے علاقے رومی سلطنت کے تابع تھے۔ ایران نے اس کے باوجود چڑھائی کا سلسلہ ختم نہیں کیا، بلکہ اس نے
اس جنگ کو بعد میں مجوسیت اور عیسائیت کی جنگ کا نام دے کے سلسلہ جاری رکھا ہے. یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو آج کی صورتحال سے بڑی مناسبت ہے اس واقعے کو. جس طرح یہ ہم ایک عامر کو ہٹانا چاہتے ہیں عراق سے، اتنی دیر سے یہ ظلم کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، جمہوریت ہے، عامریت نہیں چلتی، اس طرح بس اس کو ہٹانا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں. لیکن ہٹانے کے بعد بھی معاملہ وہی کا وہی ہے. اب کیا ہے کہ اب یہ عیسائیت اور صلیبی اور اسلام کی جنگ ہے جس کا سلسلہ وہ ختم نہیں کرنا چاہ رہے. یہی کام اس نے بھی کیا کہ پہلے تو اس نے اس عامر کو ہٹانے کی غرض سے چڑھائی کی، اس عامر کو قتل کر دیا گیا، ختم ہو گیا، اس کی جگہ پہ دوسرا بادشاہ ہرقل آ گیا، اس کو بادشاہ بنایا. لیکن اس کے باوجود بھی چڑھائی کا سلسلہ اس نے ختم نہیں کیا، بلکہ اس نے اس کو مجوسیت اور عیسائیت کی جنگ کا رنگ دے دیا. بلاخر ہوا یہ کہ ایران جو تھا اسے پوری رومی سلطنت جہاں جہاں بھی تھی اس سب کو مغلوب کر دیا، سب کو فتح کر لیا. روم کے مغلوب ہونے سے مکہ کے مشرکین کو بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ہم عقیدہ لوگ جو ہیں وہ غالب آ گئے ہیں. مسلمان جو تھے وہ اس بات سے اور بھی زیادہ رنجیدہ ہو گئے اور مسلمانوں کو اس بات سے ٹھیس پہنچی کہ ہمارے ہم عقیدہ جو ہے وہ مغلوب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 پیشگوئیاں کی، شروع کی 3-4 آیتوں میں ہی. پہلی پیشگوئی تو یہ تھی کہ عیسائی مغلوب ہوئے ہیں اللہ کے امر سے. یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ کے امر سے ہوا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ سارا کام بغیر کسی حکمت کے بغیر منصوبے کے ہے، اللہ کی حکمت اور منصوبے سے ہوتا ہے. اور پیش بھی یہ فرمائی کہ چند سالوں کے بعد ہی ایرانی یعنی مجوسی جو ہے یہ مغلوب ہوں گے اور روم جو ہے وہ غالب ہوگا. ایک پیش بھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ان آیتوں میں. دوسری پیش بھی یہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے ہی روم غالب ہوگا، عیسائی غالب ہوں گے، جیسے ہی مسلمانوں کو بھی ایک غالب آنے کی خوشی اللہ تعالیٰ مہیا فرمائیں گے. جو لوگ آج مسلمان رنجیدہ ہیں، غمزدہ ہیں یا دکھی ہیں، انہیں بھی خوشی اللہ تعالیٰ دکھائیں گے. یہ 2 پیش گوئیاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اب یہ ایسی پیش گوئی تھی جو اس طریقے سے پوری ہوئی کہ جس روز مسلمانوں نے یہ خبر سنی کہ رومی جو ہے وہ ایرانیوں پہ غالب آ گئے، بعد میں ہوا یہ کہ جب ہرقل کو شکست دے دی تو ہرقل جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوا بلکہ وہ بھاگ گیا. بھاگنے کے بعد ایک تو تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس نے اللہ کے حضور توبہ استغفار کی، اور دوسرا یہ لکھا ہے کہ اس نے اندر ہی اندر جنگ کی تیاری شروع کر دی کہ میں نے اس کا بدلہ لینا ہے. ظاہر معاملہ ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایک پوری کی پوری سلطنت کو برباد کر دیا جائے اور وہاں کے رہنے والے خاموش ہیں اور مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، بدلہ لینے والے بھی ہوتے ہیں. اس نے دل میں یہ ٹھانی کہ میں اس شکست کا بدلہ لے کے رہوں گا اور اپنی سلطنت میں واپس لوں گا. چنانچہ چند سال گزرنے کے بعد، بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ فرمائے ہیں اپنے سورہ میں وہ یہ ہے بے سنین کہ چند سالوں کے اندر اندر ہی رومی غالب آ جائیں گے. اب یہ جب آیتیں نازل ہوئی تو کفار میں اور مسلمانوں میں تکرار شروع ہو گئی. کفار نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی پاور، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت اور وہ مغلوب ہو جائے چند سالوں میں. بے سنین کا لفظ جو ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ عربی لغت کے اعتبار سے 9 سال 10 سال سے 10 کے عدد سے کم عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ اسی تکرار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر ابی بن خلف سے یہ شرط لگا لی کہ 3 سال کے اندر اندر رومی جو ہے وہ غالب ہو جائیں گے، اور 10 اونٹنیوں کی شرط رکھی گئی کہ اگر رومی غالب آ گئے تو ابی بن خلف جو ہے وہ 10 اونٹنیاں حضرت ابوبکر صدیق کو دے گا، اگر نہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ 10 اونٹنیاں اس کو دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا حضرت ابوبکر نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنا کا لفظ استعمال فرمایا ہے جو 10 سے کم کی تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے. لہذا تم 9 سال کی شرط رکھو اور 10 اونٹنیوں کی بجائے بے شک 100 اونٹنیاں کر دو کہ 9 سال کے اندر اندر رومی جو ہے وہ غالب آئیں گے اور مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوشی دکھائیں گے. اور وہ خوشی یہی ہو سکتی تھی کہ غلبہ حاصل ہوگا مسلمانوں کو، اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی تھی. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ابی بن خلف سے
یہ شرط لگائی. اس وقت شرط جو ہے یا یہ قمار یا جوا وغیرہ یہ حرام نہیں تھا, یہ جوئے کی شکل ہے جو بعد میں حرام ہو گئی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹیاں لے کے صدقہ کر دی, ان کو استعمال نہیں کروایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اسے کہا کہ بھائی 9 سال کی مدت ہے اور 9 سال کی مدت کے ساتھ بے شک 100 اونٹیاں تم شرط رکھ لو, اگر نہ غالب ہوئے رومی تو میں تمہیں 100 اونٹیاں دوں گا, اور اگر غالب آ گئے تو تم 100 اونٹیاں دو گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس لیے کہ بظاہر حالات ہی ایسے نہیں تھے کہ امریکہ جیسی بہت بڑی قوت جو ہے اس کے مغلوب ہونے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. یہ بھی بڑا ممکن ہے کہ روم جیسی بڑی قوت جو ہے, ایران جیسی بڑی قوت مغلوب ہو جائے, اور رومی جو بالکل تہس نہس ہو گیا ہے, جو بالکل ختم ہو گیا ہے, جس کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور ساری قوت توڑ دی گئی ہے, یہ غالب آ رہے, یہ بھی کوئی ممکن ہے. یعنی یہ کسی طرح بھی تصور میں آنے والی بات ہی نہیں تھی. چنانچہ بڑے یقین کے ساتھ کافروں نے یہ شرط جو ہے منظور کر لی کہ اگر روم غالب آ گیا 9 سال کے اندر تو ہم اس کو دیں. تو یہ بڑی بات تھی اس زمانے میں, اور یہ ناممکنات میں سے بات تھی. بالکل اسی طرح کی صورتحال جس طرح کی صورتحال آج ہے کہ مسلمانوں میں سے اکثریت جو ہے وہ اس کے دماغ میں یہ بات آتی نہیں کہ امریکہ جو ہے یہ کبھی ٹوٹ سکتا ہے یا کبھی ہلاک ہو سکتا ہے یا برباد ہو سکتا ہے, یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اللہ پہ ایمان رکھنا چاہیے. یہ باتیں ساری جو ہے نا یہ ہیں ہمارے ایمان کے لیے کہ اگر تمہیں آج حالات کی وجہ سے یہ یقین نہیں آ رہا تو یہ دیکھو اللہ نے یہ واقعات بتائے ہیں اور اللہ نے کر کے دکھایا ہے. اس لیے کہ اسباب اللہ کے ہاتھ میں, اسباب انسانوں کے ہاتھ میں, وسائل اور اسباب جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی واقعے کا ذکر سے اللہ یہاں کی بات معلوم ہوتی ہے. بعض لوگوں کو یہ بدگمانی ہے, وہ کہتے ہیں یہ قرآن مجید جو ہے یہ کوئی خطہ عرب کے واقعات سے مشتمل باتیں ہیں, عاد ہے, سمود ہے اور قوم لوط ہے اور دوسری قومیں ہیں. یہ تو محض عرب ممالک کے واقعات اور ان کی تاریخ ہے, اس سے زیادہ کچھ پوری دنیا کے لیے قرآن نہیں ہے. حالانکہ بات ایسی نہیں, بلکہ قرآن مجید نے بھی اس وقت جو اہم واقعات ہیں پوری دنیا کے ان پہ تبصرہ فرمایا, اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری دنیا کے حالات جیسے جیسے ضرورت پڑتی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے جاتے, ہند کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور خراسان کے بارے میں جو زمانے میں افغانستان کا نام تھا, اصفہان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں, ترکوں کے بارے میں موجود ہیں. ساری احادیث سے پوری دنیا کے واقعات کا ذکر ملتا ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ قرآن و حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ صرف خطے کے لیے تھی, خطے کے لیے نہیں تھی, نہ اس میں خطے کا تذکرہ آتا ہے. قرآن و حدیث میں تو پوری دنیا کے واقعات سے جہاں جہاں کوئی اہم واقعہ ہوا اس میں تبصرہ کیا جاتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوالوں کے جوابات دیے ہیں اس بارے میں. شروع سورہ یہاں سے ہوتی ہے غلبت الروم. غلبت کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے, اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے, مجہول ہے, ماضی مجہول. غلبت مغلوب ہو گئی رومی قوم, الروم روم مغلوب ہوئے, فی ادنى الارض, ادنا, ادنا کا معنی دنیا کسے کہتے ہیں؟ قریب. دنیا کہتے ہیں جو بالکل ہمارے قریب ہے, جو نقل سودا ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا دھوکہ ہے کہ جو نقل سودا ہے تو اس میں پھنسے رہتے ہو, ساری زندگی اسے گزار دیتے ہو, اور جو ادھار کا سودا ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو. ادنا کا معنی قریب, بہت قریب, بالکل قریب. ادنا اعلیٰ, بہت اونچا, ادنا بہت قریب. ادنا اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ رومی جو سلطنت تھی یا رومی جو مقبوضات تھے وہ تو اردن اور شام کے علاقے سے یہاں تک رومی سلطنت تھی, اور حجاز کے بالکل قریب تھے. یہ ایران جو ہے وہ بعید تھا ان ملکوں کے مقابلے میں, شام اور اردن اور فلسطین کے مقابلے میں بالکل حجاز کے ساتھ سرحدیں ہیں ان کی. لہذا اللہ نے فرمایا کہ قریب کی زمین جو ہے شام, فلسطین اور اردن وغیرہ, اس میں رومی سلطنت جو ہے, رومی حکومت جو ہے وہ مغلوب ہو گئی. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ, اور وہ کون مراد ہے اس سے؟ رومی. ان سے مراد رومی مراد ہے. من بعد غلبہم, اس غلبے کے بعد, جو غلبہ انہیں ہوا, مغلوبیت جو ہوئی انہیں,
اس مغلوبیت کے بعد یغلبون. یغلبون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. یغلبون وہ غالب آئیں گے. یغلبون جلدی غالب آئیں گے. رومی جو ہیں وہ قریب کی زمین میں مغلوب ہوئے ہیں لیکن وہ عنقریب غالب آئیں گے. کتنی مدت میں؟ فی بضع سنین. فی بضع سنین. بضع کا معنی چند. ویسے عربی میں چند اس کا معنی کیا جاتا ہے لیکن اس کا اطلاق جو ہے وہ 10 سے کم کی تعداد پہ ہوتا ہے. فی بضع سنین چند سالوں میں. سنین کا واحد سنہ. چند سالوں میں ہی سیغلبون وہ غالب آئیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے یہ بات اشاع فرمائی کہ اس مغلوبیت کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی رنج ہوا, عیسائیوں کو بھی دکھ پہنچا, لیکن اللہ فرماتے ہیں للہ الامر من قبل. للہ الامر اختیار اللہ کا ہے, امر اللہ کا ہے, اللہ کے امر سے یہ معاملہ ہوا ہے. جو مجوسی غالب آئے ہیں, ایرانی غالب آئے ہیں, یہ اللہ کے امر سے غالب آئے ہیں. مسلمانوں کو اس سے دکھی اور رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اللہ کے ہر کام میں منصوبہ بندی ہے, حکمت ہے, مصلحت ہے, جس کا علم لوگوں کو نہیں ہوتا. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. اب بات تو بڑے دکھ کیا, کتنا دکھ ہوا باپ کو, تکلیف ہوئی, روتے رہے, غمزدہ رہے, لیکن انسان کی نظر جو ہے وہ ظاہری حالات پہ ہوتی ہے. جو اس کے نتائج ہوتے ہیں, جو اس کے ثمرات ہوتے ہیں, جو آنے والے واقعات ہوتے ہیں, وہ تو اللہ کے علم میں ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للہ الامر اختیار اللہ کا ہے, من قبل و من بعد. اس واقعے سے پہلے بھی اللہ کا ہی اختیار تھا. ایسے نہیں ہے کہ مجوسیوں کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ کو ہرا دیا انہوں نے یا اللہ کو عاجز کر دیا انہوں نے. اور جب رومی غالب آئیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی اختیار میرا ہی ہوگا, میرے ہی اختیار سے وہ غالب آئیں گے. دونوں صورتوں میں اختیار اور قدرت اور قوت جو ہے وہ اللہ کی. اب یہ ساری باتیں انسان کے ایمان سے تعلق رکھتی ہیں کہ کہاں تک انسان کا ایمان پکا ہے ان باتوں پہ کہ اگر اللہ نے اللہ کی امر سے امریکہ بھی غالب آیا ہے. اللہ اگر ہلاک کرنا چاہے, اللہ تباہ کرنا چاہے تو اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں. کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک کن کا لفظ جو ہے وہ پوری زمین کو ہلا کے تباہ کر سکتا ہے, سارے کائنات کا نظام درہم برہم کر سکتا ہے. ایک امریکہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ تو ایمان کی بات ہے کہ کون آدمی ایمان میں کتنا پکا ہے اور کون آدمی اپنے ایمان میں جھوٹا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب مجوسی غالب آئے تب بھی اختیار اور امر اور قدرت اور طاقت اللہ ہی کی تھی, اسی کے پاس سب کوئی تھا. اور جب مجوسی مغلوب ہوں گے, رومی غالب آئیں گے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ للہ الامر اختیار پھر بھی اللہ ہی کا ہوگا. رومی بھی اللہ کی قدرت سے, اللہ کی طاقت سے, اللہ کے اختیار سے ہی غالب آئیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری پیشگوئی یہ فرمائی وَيَوْمَئِذٍ اور اسی روز, وَيَوْمَئِذٍ اور اسی روز يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. فرح کا معنی وہ خوش ہوا, فرحت اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. یفرح خوش ہوں گے, المؤمنون مومن لوگ. اسی روز مومنوں کو بھی خوشی حاصل ہوگی. اب یہ اسی روز مومنوں کی خوشی اس طرح حاصل ہوئی کہ جس روز مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ رومیوں نے اپنے مقبوضات واپس لے لیے, رومی جو ہیں وہ اپنی سلطنت پہ دوبارہ قابض ہو گئے ہیں, اسی روز ہی جنگ بدر میں فتح کی خوشی بھی اللہ نے نصیب فرمائی. اسی روز کی بات ہے جس روز بدر فتح ہوا. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی اور خوشی فرمائی دی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو. اس کے ساتھ ہی یہ دوسری خبر بھی دی اللہ تعالیٰ نے خوشی کی کہ رومی جو ہے وہ غالب آ گئے. دونوں جو پیشگوئیاں تھیں یہ پوری ہو گئی, اور ان دو پیشگوئیوں کے پورے ہونے پہ بہت سے کافر مسلمان ہو گئے جن جن کے نصیب میں تھا.
اس لیے کہ یہ خوشخبری جو ہے یہ تقریباً 8-9 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے دے دی قرآن عزیز میں، اور جب یہ رومی غالب آ گیا 8 سال کے بعد رومی غالب آ گیا، تو اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ ابی بن خلف کے وارثوں کے پاس گئے، وہ خود مر چکا تھا، وارثوں کے پاس گئے اور وارثوں نے 100 اونٹنیاں جو تھیں وہ شرط کے مطابق دی حضرت ابوبکر صدیق کو، لیکن چونکہ وہ اس وقت جوئے کا حکم آ چکا تھا کہ یہ حرام ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود نہیں رکھی بلکہ ان کو صدقہ کر دیا، دے دیا۔ لیکن وہ جو خوشی کا موقع تھا یا خوشی کی خبر تھی، مسلمانوں کو یہ دونوں خبریں ایک ہی دن میں ملی اور دوہری خوشی ہوئی مسلمانوں کو، رومیوں کے غالب ہونے کی بھی اور مسلمانوں کو مشرکوں پہ جنگ بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بنصر اللہ، یہ جو مسلمانوں کو خوشی ہوئی اللہ کی مدد سے ہوئی۔ یہ معاملہ صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آزمائش کرتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں کہ میرے اوپر توکل کر کے میرے سہارے سے کون لوگ میدان جنگ میں نکل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہ اس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، نہ ان میزائلوں کی ضرورت ہے، نہ ان ٹینکوں کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی اور چیز کے محتاج ہے، اللہ زیادہ محتاج نہیں ہے۔ کسی کو فاتح بنانے کے لیے، فتح دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے، کس کے پاس کتنی قوت ہے، کس کے پاس کتنا اسلحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بے سر و سامانی کی حالت میں میرے اوپر توکل کرتے ہوئے، میرا کلمہ پڑھ کے میرے اوپر ایمان لانے کے بعد کون ہے جو اپنی جان کو میرے لیے پیش کر دیتا ہے کہ اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں چھوڑی۔ یہ ہے معاملہ سارا۔ اس میں جو کامیاب ہے وہ کامیاب ہے، جو ناکام ہے وہ ناکام ہے۔ یہ بات دین سے نکال دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتنی کبھی ٹیکنالوجی دیں گے، اتنا اسلحہ دیں گے، اتنی دولت اور اتنے ڈالر دیں گے کہ کافر زیادہ ہو جائے، کبھی زیادہ نہیں۔ نہ مسلمانوں کے پاس کبھی اسلحہ زیادہ آئے گا، نہ مسلمانوں کے پاس دولت اتنی زیادہ آئے گی۔ یہودی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دولت میں ساہوکار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہودیوں کے پاس دولت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے 14 سال گزر گئے ہیں، پوری دنیا کی تجارت میں چاہے گی۔ کون سا پروڈکٹ ہے جو روزمرہ کی زندگی کا ہو، پینے سے لے کر دھونے تک، نہانے تک، جتنی بھی چیزیں استعمال کی ہیں ساری کی ساری یہودیوں کے پروڈکٹ پوری دنیا میں۔ اسی سے آپ انداز لگا لیں کہ اگر آپ اس بات کے انتظار میں رہیں کہ ہم ٹیکنالوجی حاصل کر لیں، اسلحہ حاصل کر لیں، ڈھیر لگا لیں، اسے کیلکولیشن میں کیلکولیٹ کر کے ان سے غالب آئے تو پھر چڑھائی کریں، پھر ٹکر لیں، تو وہ زمانہ کبھی نہیں آئے، قیامت تک نہیں آئے۔ اللہ دیکھنا ہی یہ چاہتا ہے کہ کون ہے، جنگ بدر کی بات ہے یا جنگ احد کی بات ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، جنگ کے این موقع پہ، جنگ کے دوران یا رسول اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ ایک گمسان کی جنگ ہو رہی ہو کافروں کی مسلمانوں کے ساتھ، اور ایک آدمی بغیر ہتھیار کے، بغیر زرہ کے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہو لیکن بغیر زرہ کے، بغیر تحفظ کے وہ میدان جنگ میں گھس جائے اور جا کے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے۔ اللہ اس بات سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ جنگ میں جو کچھ تھی اس کے پاس زرہ وغیرہ یا توپ وغیرہ جو کچھ بھی تھا، اسے وہ سارا نیچے پھینکا، ایک تلوار لی اور میدان جنگ میں گھس گیا اور جا کے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اللہ کو اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ اور یہ تو ساری اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں کہ ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، اتنا اسلحہ ہو جائے، اتنے پیسے ہو جائے، اتنی قوت ہو جائے، وہ کبھی نہیں ہوگی، قیامت تک نہیں ہوگی۔ جو ایمان میں سچا ہے وہ اپنے آپ کو بے تیغ بھی لگتا ہے، سپاہی والی بات ہے، وہ کافروں کے مقابلے میں آ جائے گا، اکیلا ہی آ جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں اور کیوبا کے جو مسلمان ہیں، جو قید ہیں وہاں پہ، وہ بھی تو مسلمان ہیں، آخر ان کا بھی کوئی معاملہ ہے، بال بچے ہیں، گھر بار ہے، پیٹ ہے، سب کچھ ہے، اور اندازہ لگائیے کہ جس کیفیت میں انہیں جکڑا گیا ہے، اپنی مرضی سے آدمی 5 منٹ اس کیفیت میں نہیں رہ سکتا۔ رکوع کی حالت ہو، نہ آدمی بیٹھا ہوا ہو نہ پوری طرح کھڑا ہو، اور زنجیروں میں اس طرح جکڑا ہو کہ نہ آدمی بیٹھ سکے نہ پوری طرح کھڑا ہو سکے، آپ 5 منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہ بھی تو مسلمان ہی ہے۔ آخر وہ کس مصیبت میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ پہ ایمان نے اس کیفیت میں زندہ رکھے ہوئے ہے، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں کافروں کے مقابلے میں کہ ٹھیک ہے یہ کافر ہے،
ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، اسلام سے دشمنی ہے، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے دشمنی ہے. اور جو لوگ یہ پناہ لیے ہوئے ہیں کہ ہاں جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو کہیں وہ مانتے ہیں. اب تو یہاں تک معاملہ آ گیا کہ یہ بھی اخبار میں پاکستان میں خبر پڑھ کے آیا ہوں کہ وفاقی حکومت نے جو سلیبس مرتب کیا ہے دینی مدارس کے لیے، آپ اندازہ لگائیے کہ اسکولوں کالجوں کی بات تو الگ ہے، دینی مدارس کے لیے حکومت سلیبس مرتب کر رہی ہے اور اس میں سے جہاد کی آیتیں ساری نکال دی گئی ہیں، جہاد والی حدیثیں ساری نکال دی. یہ سلیبس مرتب ہو رہا ہے. ظاہر ہے پاکستان مسلمان جو ہے قبول نہیں کریں گے. اجتماعی ضمیر یا اجتماعی جو امت ہے اجتماعی طور پہ کبھی اس سے کفر کی بات تسلیم نہیں. قیامت تک ایسا نہیں ہوگا. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو منافقت میں ڈالے ہوئے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کافروں سے بچانا ہے، ہمیں کافروں کی بات نہیں مانیں گے، تباہ کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، ان کے ایمان کو تو اللہ نے جانچنا ہے کہ ان کا ایمان کیسا ہے. اللہ تعالیٰ کھڑے کھوٹے کو واضح کر دیتے ہیں. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ جنگ طلوع ہوئی تو نہیں. اگر منافقوں کو پتہ ہوتا کہ جنگ ہونی ہی نہیں تو کبھی بہانے نہ کرتے. ہماری فصلیں پکی ہیں، دھوپ ہے، پیسہ نہیں ہے، ہمارے گھر بار اجڑ جائیں گے یا گھر بار جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، یہ بہانے کبھی نہ کرتے منافق. لیکن اس وقت تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جنگ ہونی ہے کہ نہیں ہونی. وہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں روک ڈال دیا، جنگ ہوئی ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا نفاق اور ان کا کفر جو ہے وہ نکھارنا تھا، وہ واضح کرنا تھا، اور قیامت میں جو سزا دینی تھی انہیں ان کے اعمال کی بنا پہ دینی تھی. لہذا ان کا نفاق اللہ تعالیٰ نے کھڑا کھوٹا لگا. جو سچے مسلمان ہیں وہ تنگی کے باوجود، دھوپ کے باوجود، فصل پکی ہوئے ہونے کے باوجود، گھر غیر محفوظ ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے. اور جو منافق تھے انہوں نے بہانے کیے اور پیچھے بیٹھے رہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ینصروا من یشاء، ینصروا من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پہ کسی کا زور نہیں، اللہ کسی کے آگے مجبور نہیں. اللہ جس زمانے میں جس گروہ کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ نصرت کا وعدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ کیا ہے کہ اگر تم ایمان پہ قائم رہو گے، ایمان پہ پکے رہو گے تو میری نصرت تمہارے ساتھ. اب اس کی بات تو بڑی واضح ہے کہ اسلام اللہ نے بھیجا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے. مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کو ماننے والے ہیں، اور مقابلے میں اللہ کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں. اللہ کن کا ساتھ دیں گے؟ اپنے بھیجے ہوئے دین کا ساتھ دیں گے اللہ تعالیٰ، اپنے بھیجے ہوئے دین کو ماننے والوں کا ساتھ دیں گے اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ کا تو وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے تو. لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے نصرت کا کہ میری نصرت جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، لا یخلف کون سا فعل ہے؟ ذرا منفی ہے. لا یخلف نہیں خلاف ورزی کرتا اللہ تعالیٰ وعدہ اپنے وعدے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ولیکن اور لیکن اکثر الناس لوگوں کی اکثریت لا یعلمون نہیں جانتی، اس بات کا علم نہیں رکھتی. یہی چیز آج بھی ہے. اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا ہوا ہے، میں نصرت کروں گا مومنوں کی. مومن نکلے تو صحیح، مومن سامنے آئے تو صحیح. کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات تو کرے. جب کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات ہی نہیں کرو گے تو نصرت کس بات؟ دہشت گردی اتنی پوچھنے کی تم میں ہمت نہیں کہ دہشت گردی کسے کہتے. 700 آدمی کی سارے کے سارے مسلمان ہی دہشت گرد ہیں. پوری دنیا میں کوئی کافر دہشت گرد نہیں. 800 آدمی تم نے گرفتار کیا ہوا ہے کیوبا کے جزیرے پہ، ایک بھی کافر دہشت گرد نہیں پوری دنیا میں. سارے کے سارے مسلمان ہی تمہیں دہشت گرد ملتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اتنی بھی اگر ہمت نہ کر پائیں تو اللہ کی نصرت کہاں سے ہے؟
کیسے آئے گی اللہ کی نصرت؟ اللہ نے فرمایا کہ میں تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن تم ہی ایمان پہ قائم نہ رہو، تمہارے اندر اتنی جرأت بھی نہ ہو، حکومتیں ہیں، آزاد مملکتیں ہیں کہنے کو، اتنی بھی ہمت نہیں کہ دہشت گرد کون ہے، کسے کہتے ہو تم دہشت گرد؟ ساری دنیا میں مسلمان ہی دہشت گرد ہیں، جہاں سے بھی پکڑتے ہو، پاکستان ہے، افغانستان ہے، عراق ہے، شام ہے، جہاں یمن ہے، جہاں سے پکڑتے ہو مسلمان دہشت گرد، مسلمان دہشت گرد، مسلمان دہشت گرد۔ ساری دنیا میں کافر متقی اور پرہیزگار ہیں، جتنے نیک اور اللہ کے ولی ہیں وہ سارے کافر ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر اتنی بھی ہمت نہ کر پائیں، اگر اتنی بھی جرأت نہ کر پائیں تو اللہ کی نصرت کیسے آئے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اکثر لوگ پڑھتے تو ہیں قرآن جی میں، تلاوت تو کرتے ہیں کہ اللہ کی نصرت ہے مومنوں کے ساتھ، اللہ کی نصرت ہے مومنوں کے ساتھ، لیکن جرأت کرنے، عملاً جرأت کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی اچھی اور بڑی لوگوں کو سمجھانے والی بات ارشاد فرمائی ہے، وہ بات یہ ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعلمون، کون سا فعل ہے یعلمون؟ مضارع ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ یعلمون، وہ جانتے ہیں، یہ دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک اجتماعی فرضیہ فرمایا ہے یا تبصرہ فرمایا ہے۔ عام لوگوں کی جو اکثریت کا مزاج اور طبیعت ہے وہ کیسی ہوتی ہے، وہ یہ ہے یعلمون، لوگ جانتے ہیں ظاہراً، ظاہری پہلو، من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ دنیا کی جو ظاہری پہلو ہے اسے اپنے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے اختیار، اللہ کی قوت، اللہ کی نصرت سے ان کا ایمان نہیں رہتا، اس لیے کہ وہ تو غیب کا معاملہ ہے۔ اللہ کی نصرت کا معاملہ جو ہے وہ تو غیب کا معاملہ ہے۔ اگر اللہ نے فرشتے بھیجنے ہیں تو وہ بھی نظر نہیں آنے، اگر اللہ تعالیٰ نے اسباب پلٹنے ہیں یا وسائل کسی طریقے سے مہیا کرنے ہیں تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ ظاہری حالات دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو کمزور ہیں۔ بڑے بڑے جو مفتی حضرات ہیں ان کو بھی فتوے، جب مسلمان کمزور ہوں، جب ان کی قوت کمزور ہو، جب وہ مقابلہ نہ کر سکتے ہوں تو پھر خاموشی سے آتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر یہی بات ہے تو پھر ایمان کس بات کا نام ہے؟ اللہ کی نصرت کس چیز کا نام ہے؟ للہ الامر جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ دنیا کی زندگی کی جو ظاہری پہلو ہیں انہیں سامنے رکھ کے فیصلے کر لیتی ہے کہ اب ہمیں کافروں کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے، لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے، ان کی اطاعت کر لیں یا ان کے سامنے بات کریں یا نہ کریں۔ جو ظاہری پہلو ہیں ایمان کو نکال لیتے ہیں درمیان سے، اللہ کی نصرت کا فیکٹر جو ہے اسے کام نہیں کرتے، اسے شمار نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ اسی وجہ سے ہی ہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ جو ظاہری پہلو سامنے رکھنا ہے اسی وجہ سے ہی لوگ آخرت سے بھی غافل ہیں۔ ہزاروں سال سے دنیا چلی آ رہی ہے، یہ تو تباہ ہونے والی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ پہاڑ ہیں، یہ سمندر ہیں، یہ ریگستان ہے، یہ اتنی بڑی کائنات ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ستارے ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائے، کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہری جو پہلو ہے کہ دنیا تو قائم دائم ہے، ہزاروں سال سے قائم دائم ہے، اس کے ختم ہونے کے کوئی آثار نظر ہی نہیں آتے، قیامت کہاں سے آئے گی؟ جو ظاہری پہلو ہے اسی وجہ سے ہی لوگ آخرت سے بھی غافل ہیں، انہیں یہ یقین ہی نہیں آتا کہ یہ سارا نظام کائنات کبھی کرم برم ہو سکتا ہے۔ اس طرح یہ مضبوط ہے کائنات کا نظام، اور اس طرح سے ہر چیز جو ہے وہ جمی جمائی ہے کہ لوگ اس بات پہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں کہ کبھی آخرت بھی آ سکتی ہے اور یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ اب یہ شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے دو پیش گوئیاں فرمائیں، اور انہی پیش گوئیوں کے حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آخرت کے دلائل دینے شروع کر دیے کہ لوگوں کی نگاہیں جو ہیں وہ ظاہری حالات پہ رہتی ہیں۔ جس طرح کہ روم اور ایران کی جنگ کے معاملے میں لوگوں کی نگاہیں ظاہری حالات پہ تھیں،
اور چھتیں لگا لی انہوں نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران مغلوب ہو جائے. اب لوگوں کی نگاہ جو تھی وہ ایران کی مادی قوت پہ تھی. ایران تو بہت بڑی مادی قوت ہے, بڑی ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس, بڑی دولت ہے اس کے پاس, بڑا اسلحہ ہے اس کے پاس. جو ظاہری حالات تھے اس پہ لوگوں کی نگاہیں تھیں, لیکن جو اس کے باطنی پہلو ہے اس پہ نگاہ تو اللہ کی ہے کہ میں نے یہ سارے حالات کس طرح پلٹنے. اس کا جو باطنی پہلو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ کے پاس قدرت ہے کہ وہ جب چاہے حالات کو پلٹ دے. اسی سے اللہ تعالیٰ نے یہ آخرت کا تذکرہ شروع کر دیا کہ جس طرح لوگوں کی نگاہیں جو ہیں وہ صرف ظاہری حالات پہ رہتی ہیں, اسی طرح دنیا اور آخرت کے معاملے میں لوگوں کی نگاہیں دنیا کے پہلو پر, ظاہری پہلو پہ تو ہیں. یہ بہت بڑی کائنات ہے, جمی جمائی ہے, بڑا زبردست یہ نظام ہے, یہ ختم نہیں ہو سکتا, اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے آخرت سے غافل ہے اور آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں, آخرت کا انکار کر رہے ہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں ہی دلائل دینے شروع کر دیے. اللہ فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم. پہلی دلیل تو اللہ تعالیٰ نے یہ دی آخرت کے بارے میں کہ تمہارا جو نگاہ ہے وہ ظاہر حالات سے رہتی ہے, اور جو اس دنیا کے پردے کے پیچھے کے باطنی حالات ہیں ان پہ تمہاری نگاہ نہیں, اور ان کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ علم وحی کے لیے لوگوں کو بتاتے ہیں. اس کا پتہ باطنی جو پہلو ہے اس کا علم کیسے انسان کو حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ علم وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں. اب جو چاہے وہ مان لے, جو چاہے نہ مانے. پہلی دلیل تو اللہ تعالیٰ نے یہ دی. اب دوسری دلیل اللہ تعالیٰ آخرت کی یہ ارشاد فرما رہے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم. اولم کیا نہیں, یتفکروا انہوں نے سوچ بچار کی, فی انفسہم اپنی ذات کے بارے میں, اپنی جانوں کے بارے میں, اپنی ذات کے بارے میں. تو فکر سے مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی جتنی بھی مخلوق پیدا کی دنیا میں ان کے مقابلے میں بعض خوبیاں خاص بسط عطا فرمائے ہیں. باقی جانداروں کی نسبت ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بعض الگ اور خاص خوبیاں عطا فرمائی ہے. سب سے بڑی خوبی اور بسط تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی. باقی جانوروں کو عقل کا وہ معیار دماغ کو رکھا ہے اللہ نے ان کے سروں میں, لیکن جو دماغ اللہ نے انسان کو دیا ہے, سوچنے والا, سمجھنے والا, معاملات کو پرکھ کرنے والا, چھوٹے کھڑے میں تمیز کرنے والا, وہ دماغ اللہ نے انسان کے علاوہ کسی کو نہیں دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بھی دوسرے جانوروں کی طرح ایک جانور ہے تو پھر ہم نے یہ خوبی کیوں دی انسان کو, یہ بسر ہم نے کیوں دیا؟ ذرا غور کرو اپنی ذات میں. پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اسی میں جو شامل ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں انسانوں کو, وہ صرف انسان کے لیے مسخر کی ہیں, باقی جانوروں کے لیے مسخر نہیں. کائنات کی جتنی بھی نعمتیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں انسان کے لیے مسخر کی ہیں, جانوروں کے لیے مسخر نہیں کی. مثال کے طور پہ انسان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ زمین میں کنواں کھودتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو یہ عقل دی ہے, انسان کو یہ طاقت دی ہے, اور انسان کے لیے پانی کو مسخر کر دیا کہ تم زمین میں موجود رہو, جب انسان چاہے گا گڑھا کھودے گا اور اسے پانی حاصل کرے گا, پانی مل جائے گا انسان کو. یہ پانی جو ہے انسان کی دسترس میں کس نے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ انسان کی پہنچ پانی تک ہے, جب چاہتا ہے زمین کھود کے نکال لیتا ہے. اب غلہ انسان اللہ تعالیٰ نے زمین میں یہ خوبی رکھی کہ وہ غلہ پیدا کرے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے بس اپنے انسان میں رکھا کہ انسان کو عقل اور سوچ دی کہ وہ زمین میں بیج ڈالے, اور جو اس قسم کا غلہ یا جس قسم کی فصل اگانا چاہے اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا کہ جو بھی انسان اس میں بیج ڈالے گا تم نے اس کو اگانا. جو انسان فصل تم سے حاصل کرنا چاہے گا, بیج تمہارے اندر ڈالے گا, تم نے وہ پیدا کرنی ہے. انسان جو بھی بیج اس میں ڈالتا ہے, درخت ہے, پودے ہیں, پھل ہے, پھول ہے, جو بھی انسان بیج ڈالتا ہے یہ زمین انسان کے لیے مسخر ہے کہ وہ پیدا کرے, اس کے لیے پابند ہے اس بات کی. اللہ نے اس بات کے لیے پابند کر دیا.
اب زمین اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ کسی دوسرے جانور کے لیے یہ چیز نہیں رکھی. اسی طرح ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، ان کے جتنے بھی فوائد ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پابند کر دیا ہے کہ جب انسان پیاس بجھانا چاہے تو پانی پیے تو پیاس بجھ جائے. اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا آگ کو کہ جب انسان کسی چیز کو جلانا چاہے تو آگ اس کو جلا دے. ایسے نہیں ہے کہ پانی جو ہے وہ جلانا شروع کر دے اور آگ جو ہے وہ ٹھنڈا کرنا شروع کر دے. ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ انسان کی پہنچ میں، انسان کی دسترس میں ہے یہ ساری نعمتیں جو کسی دوسرے جانور کے لیے اللہ نے نہیں رکھی. اللہ فرماتے ہیں کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان میں خوبی رکھ دی کہ انسان جس چیز کا ارادہ کر لے، جو کام کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا کہ تم برائی کا ارادہ کرنا چاہو برے راستے پہ چلے جاؤ گے، اگر نیکی کا راستہ ارادہ کر لو گے تو نیکی کے راستے پہ چلو گے. تو نیکی اور برائی اختیار کرنے کا ارادہ بھی دے دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دے دی، اور جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ان کو مسخر بھی کر دیا انسان کے لیے. یہ سارے کام انسان کے لیے کرنے کے باوجود انسان یہ کہے کہ قیامت نہیں ہے، نہ جزا ہے، نہ سزا ہے، یہ تو بڑی اندوں والی بات. اللہ عقل بھی دے، آنکھیں بھی دے، کان بھی دے، زبان بھی دے، ان ساری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ جانوروں سے ممیز کر دے انسان کو، اصل تقویم بنائے انسان کو، پھر قوت ارادی بھی دے. جاندار جو ہے ان کو قوت ارادی جو ہے اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ نیکی بدی پہ چلنا چاہے وہ چل سکے. جو نیکی پھیلانا چاہتا ہے اللہ اس کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں، جو برائی کا ارادہ کر لے اللہ اس کے لیے برائی کا راستہ کھول لیتے ہیں. اور دنیا کی نعمتیں بھی اللہ نے مسخر کر دی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی ذات میں ہی غور و فکر کرو تو تمہیں ایسی باتیں مل جائیں گی جن کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت آنی چاہیے، آخرت ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے اچھے اور برے اعمال کا ان کو بدلہ دیا جا سکے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری دلیل قیامت کی اور آخرت کی یہ ارشاد فرمائی: ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے. ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے، سماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا مگر بالحق، حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کیا مراد؟ بامقصد. حق سے مراد تو یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں پیدا کی ہیں ساری کی ساری بامقصد ہیں، بے مقصد کی چیزیں. ایک انسان ہے، محدود سی عقل ہے اس کی. انسان کہے کہ آؤ بھی فلاں جگہ چل کے چکر لگا، انسان کہتا ہے نہیں میرے پاس ٹائم نہیں، میں بڑا ضروری کام کر رہا ہوں، میں یہ وقت ضائع نہیں کر سکتا، میرے پاس اور بڑے ضروری کام ہے کرنے کے لیے. انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کوئی غیر ضروری کام نہ کروں، میں اپنا وقت جو ہے کسی بیکار کام میں مجھے صرف نہیں کرنا چاہیے، بے مقصد کوئی کام نہیں کرنا ہے مجھے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ویسے ہی سبحان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ویسے ہی ایوب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ بے مقصد چیز کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بیکار چیز کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ لہذا اللہ نے فرمایا پہلی بات تو یہ کہ میں نے جو کچھ ہے دنیا میں تو اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے جب اس دنیا سے انسان رخصت ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے وہ فوجی اتنے کام رک جائے، اتنا کام ہوتا تھا اس سے، تمہارے اتنے کام رک جائے. اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے میں نے بے مقصد پیدا نہیں کی. اور دوسری بات یہ فرمائی اجل مسمى، اجل کا معنی وقت،
مسمن مقرر، ویسے تو مسمہ کا معنی نام دیا گیا، لیکن اس کو ہم نے ایک نام دے دیا، اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا کہ ہم نے اتنے وقت کے لیے اس چیز کو پیدا کیا ہے۔ اگر یہ ٹیپ بنی ہے یہ بھی ایک خاص وقت کے لیے ہے، گاڑی بنتی ہے یہ اس کی ایج اتنی ہے، دن اتنی دیر تک کام کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، آسمان بنائے ہیں، زمین بنائے ہیں، پہاڑ اور جنگل بنائے ہیں، انسانوں کو بنایا ہے، جانوروں کو اللہ پیدا فرماتے ہیں، سب کی ایک زندگی ہے، ایک مہلت ہے، ایک وقت ہے ان کے لیے۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے انسان بھی رخصت ہو جاتے ہیں، جانور بھی ختم ہو جاتے ہیں، انبیاء بھی چلے جاتے ہیں، اولیاء بھی چلے جاتے ہیں، جتنا جتنا وقت ہے کسی کا وہ پورا کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں بھی اجل مسمى ہے، ان کا بھی وقت مقرر ہے۔ جس طرح کائنات کی باقی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے تم دیکھتے ہو کہ وہ آتی ہیں اور جاتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں۔ آیا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، اے بڑے بڑے محلات میں رہنے والوں، ستدفن عن قریب فی التراب، ان قریب تم اس مٹی میں دفن کیے جاؤ گے۔ ہر روز ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، لدول الموت وبنون الخرابی، کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے لدول الموت، پیدا ہونے والا مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، وبنون الخرابی، اور جو چیز بناتے ہو تم وہ خراب ہونے کے لیے، ڈھہنے کے لیے بنتی ہے۔ عمارت ہے، ایسا کسی بھی تو عمر بنا لو اس کے لیے، 50 سال کے لیے ہے، 20 سال کے لیے، اتنی کنسٹرکشن کی ہے، اتنی اچھی ہے، اس کی پھر بھی باہر آنے کی لمٹ رہتی ہے، اتنی مدت کے لیے، اس کے بعد اٹھائی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے یہ آسمان اور زمین اور ان کا نظام جو ہے بڑا مربوط ہے، بڑا مضبوط ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ محدود مدت کے لیے ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ خلود نہیں ہے۔ اس کے خلود تو بعد کی زندگی کے لیے ہے، جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مینڈے کو، موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، سب کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، تو اس کا اعلان کر دے گا، یا اہل الجنہ و یا اہل النار خلود لا موت، اب تمہاری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے، موت کسی کو نہیں آئی۔ وہ تو دنیا بھی آنے والی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ یہ فرما دیا کہ یہ میں نے مقصد پیدا کی، بأجل مسمى، اور محدود وقت کے لیے پیدا کی۔ جس طرح انسانوں کی محدود مدت ہے، اسی طرح سے آسمان کی، زمین کی محدود مدت ہے۔ جب وہ مدت پوری ہو جائے گی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے دلیل دی کہ جس طرح تم اپنی آنکھوں کے سامنے چیزوں کو ختم ہوتے، ڈھہتے، مرتے دیکھتے ہو، اسی طرح یقین رکھو گے یہ آسمان اور زمین بھی ختم ہو جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ، اور بے شک، کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت یا لوگوں میں سے بہت، بلقاء، میری ملاقات، بلقاء، ساتھ ملاقات، ربہم، اپنے رب کی، لکافرون، انکار کرتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس ظلم میں مبتلا ہے، اس وہم میں، اس گمان میں مبتلا ہے کہ یہ زمین اور آسمان کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ تو عبدالآباد تک رہیں گے۔ لوگوں کی اکثریت جو ہے اس وہم میں مبتلا ہے، لہذا وہ آخرت کی انکار کرتے ہیں، آخرت کو مانتے نہیں۔ اب ایک چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ نے تاریخ سے دی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل دیے کہ غور و فکر کرو، سوچو اور سمجھو، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ دلیلیں ہیں کہ آخرت آنی چاہیے، ان ساری باتوں کا تقاضا ہے یہ کہ آخرت ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک تاریخ سے اللہ تعالیٰ نے دلیل دی قرآن میں آخرت کے لیے، وہ دلیل یہ ہے، اولم یسیرو، اولم کیا نہیں، یسیرو، کون سا فعل ہے یسیرو؟ ادارہ ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، چلے پھرے، سیر کی، اولم یسیرو، کیا یہ لوگ نہیں چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، فینظروا، پس وہ دیکھتے، کیفا، کیسا، کانا، تھا، عاقبت، انجام، عاقبت، الذین، ان لوگوں کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، یہ لوگ دنیا میں چلے پھرے نہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں جن قوموں نے آخرت کا انکار کیا،
ان کی زندگی کیسی تھی اور ان کا انجام کیسا ہوا. تم سے پہلے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جب یہ قرآن نازل ہوا اس وقت سے پہلے جو قومیں گزر چکی تھیں، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی، شعیب علیہ السلام کی، جتنی بھی قومیں گزر چکی تھیں، جن لوگوں نے آخرت کو تسلیم نہیں کیا، آخرت کے عقیدے کا انکار کر دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ظلم کیے، سرکشی کی، تباہی پھیلائی، ہلاکت پھیلائی. یہ ایک قدرتی نتیجہ ہے آخرت کو نہ ماننے. جب انسان آخرت کا انکار کر دے تو انسان کو کسی پکڑ کی، کسی گرفت کا خوف باقی نہیں رہتا. جب تک انسان آخرت کو، جب انسان کا عقیدہ آخرت پہ ہو جائے، انسان ایمان لے آخرت پہ، تو پھر اسے ہر لمحہ گرفت کا، پکڑ کا خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے کہ کہیں میں اس بات میں نہ پکڑا جاؤں، اس بات میں نہ پکڑا جاؤں، اس بات میں نہ پکڑا جاؤں. کسی پولیس مین کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ وہ پولیس مین انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے جو عقیدہ آخرت کی شکل میں بیٹھا رہتا ہے، جو انسان کو ہر وقت چیک کرتا رہتا ہے، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کے ساتھ برائیاں نہ کرو، کسی کا مال غصب نہ کرو، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولو. وہ جو سپاہی ہے یا پہرے دار ہے یا پولیس مین ہے، وہ انسان کے اندر بیٹھ جاتا ہے جو انسان کو چیک کرتا رہتا ہے. لیکن جب تک وہ پہرے دار نہیں بیٹھا ہوا عقیدہ آخرت والا، جب تک انسان بے لگام ہے، کسی کا خوف نہیں، کسی کا ڈر نہیں، کسی کی عذاب اور سزا کی کوئی بات نہیں، کسی کی گرفت کا کوئی پتہ نہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم زمین میں چلے پھرے نہیں، تم نے دیکھا نہیں، تم نے مشاہدہ نہیں کیا کہ جن لوگوں نے آخرت کا انکار کیا، جن قوموں نے آخرت کا انکار کیا، ان کی زندگی کس طرح ظالموں والی زندگی تھی، کس طرح سرکشوں کی زندگی بسر کی انہوں نے، کس طرح اللہ کے رسولوں کو تنگ کیا، کس طرح اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا انہوں نے، کس طرح اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور پھر اس کے نتیجے میں ان کا انجام کیا ہوا. یہ ایک بہت بڑی دلیل تھی آخرت کی تاریخ سے کہ جو بھی قوم آخرت کا انکار کرتی ہے وہ سرکش بن جاتی ہے، ظالم بن جاتی ہے، غاصب بن جاتی ہے، اور پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں، اللہ تباہ کرتے ہیں اسے. یہ چوتھی دلیل دی اللہ تعالیٰ نے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اشد منہم قوتاً کانوا سے، یہی تم سے جو پہلی قومیں گزری جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، کانوا اشد منہم قوتاً، وہ تھی زیادہ شدید، منہم ان میں سے، قوتاً قوت میں، طاقت میں. یہ آج چونکہ ہمارے، یہ تو اب قرآن جی کی بات ہے، قرآن جی کی بات کو ماننا چاہیے کہ اپنے زمانے میں وہ قومیں اتنی طاقتور تھیں، اتنی قوت والی تھیں کہ ان کے مقابلے کی کوئی دوسری قوم نہیں تھی جن کو اللہ نے ہلاک کیا. آج ہم یہ کہتے ہیں بڑی قوت، بڑی طاقت، بڑی ٹیکنالوجی، بڑا اسلحہ، بڑا یہ، بڑا وہ. اللہ فرماتے ہیں کہ جن قوموں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایسی قومیں تھیں کہ اپنے زمانے میں ان سے بڑی طاقتور قوم کوئی نہیں تھی. اشد منہم قوۃ، ان سے یعنی یہ جو مکے کافر ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، جو تکذیب کر رہے ہیں، آخرت کو نہیں مان رہے، اللہ فرماتے ہیں اشد منہم قوۃ، یہ طاقت میں، قوت میں کہیں زیادہ وہ آگے تھی ان سے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آثار الارض، آثار زمین کو، زمین میں ہل چلانے کو آثار کہتے ہیں. ویسے تو ہوتا ہے نشان، اثر کہتے ہیں نشان کو. کسی بھی چیز کا نشان پیچھے رہ جائے تو اسے آثار کہتے ہیں. ہل چلانے سے اس کا اثر اور نشان پیچھے رہ جاتا ہے. اور سیاق و سباق کے حوالے سے زمین کا چونکہ حوالہ آیا، لہذا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جس سے زمین پہ نشان باقی رہ جائے. انہوں نے اتنے ہل چلائے، اتنی زمین بوئی، اتنی زمین سے فصل حاصل کی، اتنا زمین سے غلہ حاصل کیا، ان لوگوں نے اس کے تاثیر بھی حاصل نہیں کیا، زمین سے فائدہ نہیں اٹھایا جتنا انہوں نے اٹھایا. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَعَمَرُوهَا، ہمارا کا معنی آباد کرنا، ہمارا اس نے آباد کیا. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، مساجد کو آباد کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لائیں اور جو میں آخرت پہ ایمان لائیں. ہمارا کا معنی آباد کرنا. وَعَمَرُوا، اور زمین کو آباد کیا، ہا کس کے لیے؟ زمین کے لیے. وَعَمَرُوهَا، اور زمین کو آباد کیا،
اکثر بہت زیادہ مما امروہا اس کی نسبت جس طرح ان قریش مکہ نے زمین کو آباد کیا، جتنے ان کے کنبے ہیں، قبیلے ہیں یا نسلیں ہیں یا بال بچے ہیں، اولادیں ہیں، پارٹیاں، جماعتیں ہیں، جیسے یہ سب ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے زیادہ آباد کی، زیادہ ان کی نسلیں تھی، زیادہ آبادی تھی ان کی، زیادہ لوگ تھے ان کے، زیادہ جتھے تھے ان کے، کنبے اور قبیلے بہت بڑے تھے ان کے، ان قوموں کے جو اس سے پہلے گزر چکی، طاقت میں بھی بہت زیادہ تھی اور زمین سے فوائد حاصل کرنے میں بھی بہت زیادہ تھے ان سے، اور زمین میں انسانی نسل آباد کرنے کے حوالے سے بھی کہیں ان سے زیادہ تھے وہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وَجَاءَتْ اور رسول آئے، جاءت ظاہر ہے منف غیر کا صیغہ ماضی کا، جاءت رسولوں کی جماعت آئی، ہم ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل لے کے، جیسے دلائل اللہ تعالیٰ نے اوپر ارشاد فرمائے، یہ دلائل بھی مراد ہے اور معجزات بھی مراد ہے، معجزات بھی لے کے آئے اور واضح دلائل بھی لے کے آئے رسول قوموں کے پاس، لیکن اس کے باوجود ان قوموں نے انکار کیا رسولوں کا، تکذیب کی رسولوں کی، رسولوں کے ساتھ دشمنی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم چلتے پھرتے ہو ان راستوں پہ، جب شام جاتے ہو تجارت کے لیے تو راستے میں مدین کے اور دوسرے شہر آتے ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو کہ یہ بڑے آباد تھے اور بہت بڑی قوت والے تھے اور بڑی شان و شوکت تھی ان قوموں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، رسولوں کی تقریر کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیا انہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فما کان اللہ لیظلمہم، فما کان اللہ پس نہیں تھا اللہ تعالیٰ لیظلمہم کہ ان پہ ظلم کرتا، ولیکن اور لیکن کانوا تھے انفسہم اپنی جانوں پہ یظلمون ظلم کرنے والے۔ ان کو اگر اللہ نے ہلاک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا کہ اللہ نے ظلم کیا ہو ان پہ، بلکہ ظلم تو انہوں نے خود کیا۔ کیا ظلم کیا؟ انبیاء کی تکذیب کی، انبیاء کی نافرمانی کی، انبیاء سے دشمنی کی، یہ ہے ظلم۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ اور کلیہ بتا دیا کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو، کہ میں تو ظلم نہیں کرتا، لیکن جو اپنے آپ پہ خود ظلم کرتا ہے، انبیاء کی تکذیب کرتا ہے، انبیاء سے دشمنی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اس کا انجام یہ ہے کہ وہ ہلاک ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا قاعدہ کلیہ، اور وہ آج بھی اسی طرح ہے کہ جو رسولوں کی نافرمانی کرے گا، رسول کی بات نہیں مانے گا، رسول کی دشمنی کرے گا، اللہ تعالیٰ آج بھی اس کو یہ سزا دیں گے، اس کی پکڑ ہوگی اور اس کو سزا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، ثم پھر کان ہوا عاقبت انجام، عاقبت الذین ان لوگوں کا، اساءوا اساء اس نے برائی کی، اساءوا جنہوں نے برائی کی، السوء برائی کرنا مصدر ہے سوء، پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام کیسا ہوا؟ بہت ہی برا انجام ہوا۔ ان کا جو برا فعل تھا، برا عمل تھا، وہ کیا تھا؟ ان کذبوا بآیات اللہ، ان کی برائی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، وکانوا اور تھے بہا ساتھ اس کے، یستہزئون استہزاء کرنے والے، ٹھٹھا کرنے والے، مذاق اڑانے والے، بہا آیات کے لیے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اور ٹھٹھا کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا۔ اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی پیش گوئیوں والی تو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے بھی
مسلمانوں کا استہزاء کیا، ٹھٹھا کیا، اچھا اچھا یہ واہ یہ کیسی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ ایران جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گا، رومی پھر غالب آ جائیں گے، روم کی تو شہید بات کی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب روم غالب آ جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں جب جاتے تھے لوگوں کو انفرادی دعوتیں دینے کے لیے، اور پھر جب کوئی میلہ وغیرہ ہوتا یا حج کا موسم ہوتا تو باہر سے آنے والے کافروں کو بھی جا کے دعوت دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے یا کسی دوسرے علاقے سے کوئی قافلہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پاؤ گے۔ اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم یہ کلمہ قبول کر لو تو عرب و عجم تمہارے بارگزار بن جائیں گے، تمہیں جزیہ دیں گے، غیر مسلم جتنے بھی ہوں گے خواہ عرب ہوں یا عجم ہوں۔ اس قبیلے نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم یہ کلمہ قبول کر لیں تو کیا ایران بھی جزیہ دے گا ہمیں؟ یعنی اتنی بڑی بات تھی یہ، انہوں نے خاص طور پہ ایران کا نام لے کے یہ پوچھا کہ اگر ہم یہ قبول کر لیتے ہیں کلمہ تو کیا جو تم بات کہہ رہے ہو یہ واقعی صحیح بات ہے یا ایسے ہی تمہارا دماغ مان اللہ چل گیا ہے، مجنون ہو جو یہ بات کر رہے ہو کہ ایران بھی جو ہے وہ ہمیں جزیہ دے گا اور ہمارا ماتحت ہو جائے گا، بارگزار ہو جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں اللہ کی قسم اگر تم لوگ ایمان لے آتے ہو، اس کلمے کو قبول کر لیتے ہو، اس کلمے کو پڑھ لیتے ہو تو ایران بھی مفتوح ہوگا، ایران بھی تمہارا بارگزار بنے گا، ایران بھی جزیہ دے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عبد المطلب جو ہے اس کا یہ کام تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ایسی دعوت دینے کے لیے جاتے تو پیچھے پیچھے جاتا اور ساتھ لوگوں کو یہ کہتا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا دماغ چل گیا، یہ پاگل ہے، اس کی بات نہ مانتا۔ ابو طالب عبد المطلب نے اسی طرح کی باتیں کی تو اس کافر نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب تک تو ابو لہب اس کافر نے یہ بات کہی کہ جب تک تو ایران والی بات نہیں کہی تھی محمد نے تب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ ممکن ہے اس کی بات صحیح ہو، لیکن جب اس نے ایران والی بات کہی ہے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ آدمی پاگل ہے۔ آپ انداز لگا لیجیے اس وقت سے ایران کی قوت جو ہے وہ اتنی زیادہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہو سکتا ہے کہ اگر تم لا الہ الا اللہ قبول کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی عزت دیں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ اتنی قوت دے دیں گے کہ ایران بھی تمہارا بارگزار بن جائے گا، ایران مفتوح ہو جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کوئی آدمی کہے کہ اگر لوگ مسلمان جو ہیں یہ آج سے تقریباً اس وقت میں ایسا چیزیں پڑھ رہا تھا، پا سکتے سب کی بات ہے، ہمارے والد صاحب کے استاد تھے مولانا تعالیٰ حنیف صاحب، اپنے وطن محبت سے ماشاء اللہ بڑی نصائح کی انہوں نے اتنا لکھی، یہاں عربوں میں الحمدللہ بڑی معروف ہے وہ نصائح کی طرح۔ یہ 62-63 کی بات ہے، اس زمانے میں وہ ایسی باتیں ہوتی کافروں کی اور مسلمانوں کے بارے میں، تو ایک دفعہ انہوں نے یہ بات یہ کہہ لی کہ آج بھی اگر مسلمان صحیح معنوں میں ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں تو روس کو فتح کرنا کوئی بات نہیں، روس بھی مفتوح ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ روس بہت بڑی قوت ہے، اصل قوت تو اللہ کی ہے۔ فرق یہ ہے کہ لوگ ایمان نہیں لائے، اگر ایمان لے آئے تو یہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں اس زمانے میں کرتے تھے اور اس زمانے میں کوئی بات یہ سننے کو تیار نہیں، لیکن پھر اپنی زندگی میں ہم نے دیکھ لیا کہ جب مسلمانوں نے جہاد کے لیے سے، ایمان کی قوت سے اور جہاد کے جذبے سے کافروں کے سامنے کھڑے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بھی اسباب بنائے، اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ انسان کو نہیں سوچنا چاہیے اس زمانے میں تو امریکہ مد مقابل تھا، وہ ساتھ آ گیا اور ساتھ مل گیا اور مدد کی تو مسلمان جو ہیں وہ فاتح ہو گیا، مسلمانوں نے یہ کام کر لیا، آج کون ہوگا اس کے ساتھ؟ یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ یہی تو اللہ کہتا ہے للہ علامت، یہ تو میرے ہاتھ میں چھوڑ دو تم، یہ تو کام میرا ہے کہ میں اسباب کہاں سے پیدا کروں۔ امریکہ کے مد مقابل چین کو لاتا ہوں، فرانس کو لاتا ہوں، جرمنی کو لاتا ہوں یا کسی اور کو لاتا ہوں، یہ تو میرا کام ہے، لیکن تم ایمان کے ساتھ کھڑے تو ہو جاؤ، ایک دفعہ جہاد کے جذبے کے ساتھ کھڑے تو ہو جاؤ۔ ایسے ہی استدعا کیا انہوں نے ان آیتوں کا بھی کہ دیکھو یہ کہتے ہیں جی یہ قرآن نازل ہوا اور جبریل جو ہے وحی لے کے آیا ہے، یہ ان کے نزدیک بات سے یہ بات
کہیں دور تھی اور گمان میں بھی نہیں آنے والی تھی کہ ایران جو ہے وہ مغلوب ہو جائے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے تقریر کی رسولوں کی اور استہزاء کیا اور اس کے بدلے میں ہم نے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا. استہزاء کرنا اللہ کی آیتوں کا تقریر بھی بہت بڑا جرم ہے. استہزاء جو ہے یہ کتنی ہی چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو، استہزاء جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناگوار ہے اور اللہ کے غصے کو بھڑکانے والا ہے. دین کے معاملے میں کسی بات کا استہزاء نہیں کرنا چاہیے. دو واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں. ایک تو عیسائی آدمی تھا، مسلمان ہوا، اور جب وہ مسلمان ہوا تو لکھنے پڑھنے والا آدمی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وحی کتابت کرواتے تھے. سورہ بقرہ اسے یاد کی، سورہ آل عمران وغیرہ یاد کی، اس نے کتابت بھی کی، وحی کی. لیکن بعد میں کسی وجہ سے مرتد ہو گیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بھائی یہ تو جو میں لکھاتا تھا وہ لکھتے تھے. اس طرح اس نے جھوٹ گڑا اور استہزاء کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وحی وغیرہ کچھ نہیں آتی، یہ تو میں ہی جو کچھ کرتا تھا میں ہی کرتا تھا اور میں لکھ کے دیتا تھا اور میں پڑھاتا تھا اور میں یہ کرتا تھا یہ کرتا تھا. اس نے استہزاء کیا. اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب وہ آدمی مرا اس کی تدفین کی عیسائیوں نے، تو رات گزرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس کی میت جو ہے وہ قبر سے باہر پڑی. عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ شاید مسلمانوں نے حسد کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے اس کی میت کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیا. عیسائیوں نے پھر دوسرے دن زیادہ گہری قبر کھود کے اس کو دفن کیا. پھر اس رات دیکھا انہوں نے کہ اگلے دن اس کی لاش جو ہے وہ قبر سے باہر پڑی. انہوں نے پھر یہ سوچا کہ شاید مسلمانوں نے حسد کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے اس کی لاش باہر نکالی ہے قبر کھود کے. انہوں نے اگلے دن اور بھی زیادہ قبر گہری کھودی، پھر اس کو دفن کیا. اگلے دن دیکھا تو پھر اس کی قبر باہر پڑی تھی، یعنی زمین نے اس کو قبول کیا. اس کے بعد انہوں نے اس کی میت کو دفن نہیں کیا، ویسے ہی چھوڑ دیا ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے. اور کتے کھا گیا، بلے کھا گیا، کیا ہوا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کی تسلیم نہیں کی. اور اس کا جرم یہ تھا کہ اسے اللہ کے رسول کا استہزاء کیا. ایک اور واقعہ بھی پتھر سے میں نے پڑھا ہے. وہ واقعہ یہ تھا کہ مدینے میں ایک یہودی تھا جو اذان کا تنفر اور استہزاء کرتا تھا. جب وہ اذان مؤذن کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمے کہتا، تو اس کے جواب میں وہ یہودی کہتا کہ اللہ کرے تیرا منہ جل جائے. جب بھی اذان سنتا اور مؤذن یہ کلمے کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ہے پرانی، تو وہ کہتا کہ اللہ کرے تیرا منہ جل جائے. اور پھر واقعہ یوں ہے کہ ایک دن وہ گھر میں سویا ہوا تھا، سارے اس کے بال بچے اور بیوی پورے گھر والے سوئے ہوئے تھے. کسی غرض کے لیے وہ سردیوں کی رات میں باہر گیا اور اس کی آگ کا انگارہ لے کے اپنے اندر کمرے میں آیا، اور اسی آگ کے انگارے سے آگ ایسی پھیلی کہ ساری کے سارے اس کے بچے اور بیوی اس کو بھی سب جاتے رہے. یہ سزا دی اللہ نے اس کو اذان کا استہزاء اڑانے کی اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں نکل گئے. دین کے معاملے میں بعض مسلمان ہمارے بھائی ہیں، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ایسی باتیں نکالتے ہیں زبان سے، لیکن بہت بڑے گناہ کی بات ہے یہ. جو اسلامی شعائر ہیں ان کے بارے میں کوئی زبان سے ایسی بات نکالنی، مسلح ہے، لوٹا ہے، تسبیح ہے، یا اور کوئی ایسی چیز ہے جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، ہمارے شعائر اسلام کے ساتھ ہے، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بڑی ہی احتیاط کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، مسواک ہے، ٹخنوں سے پانچے اوپر رکھنے ہیں، یا اور کوئی چیز ہے، اس کے بارے میں انسان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی زبان سے استہزاء والا کلمہ نہ نکلے. عمل کرنا نہ کرنا دوسری بات ہے، اللہ تعالیٰ سے انسان کو معافی مانگنی چاہیے، یا اللہ کی عملی ہے معاف فرما دے. لیکن استہزاء جو ہے یہ اللہ کو غضب اور غصے کو بھڑکانے والی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ انجام اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اور تنفر اڑایا. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. سارے مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں اکٹھا کر دیا، سم اپ کر دیا، اس کا خلاصہ بیان فرما دیا. اللہ ہی ہے یبدأ الخلق، جس نے خلق کی ابتدا کی،
ثم یعیدہ، پھر اعادہ کرے گا اس کا، پھر دوبارہ پیدا کرے گا مخلوق کو، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سارے کے سارے پلٹائے جاؤ گے۔ یہ ہے سارے کا سارا خلاصہ ہے سارے مضمون کا۔ شروع اللہ تعالیٰ نے پیشگوئیوں سے اس سورہ کی ابتدا فرمائی، اور اسی پیشگوئی کے حوالے سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہاری جو نگاہیں ہیں ظاہر پہلو پہ رہتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے باطنی پہلو کو جاننے والا ہے۔ اور یہی معاملہ تم نے دنیا اور آخرت کے معاملے میں اختیار کر رکھا ہے کہ دنیا کے جو ظاہری پہلو ہیں وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جو باطنی پہلو علم وحی کے ذریعے ہم نے تمہارے تک پہنچائے ہیں ان کو تم ماننے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دیگر دلائل کو دیے اور اس کو اس نے سماپت کر دیا کہ اللہ نے ہی ابتدا کی اس مخلوق کی، اور جو اللہ ابتدا کرنے والا ہے وہی اللہ اس کا اعادہ بھی کرے گا۔ اس میں بھی جواب ہے آخرت کا ثبوت کہ جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ فَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے اور پھر وہ سب کا حساب و کتاب دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔